نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین حضرات، ناظرین، آج کا ہمارا موضوع شب قدر کے حوالے سے ہے۔ تو شب قدر کی رات کی فضیلت کے بارے میں ہم چند باتیں آپ لوگوں سے گزارش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں رب کے حضور میں، یا اللہ ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو عزیزان گرامی، رمضان مبارک یوں تو تمام کا تمام مبارک ہے، مگر لیلۃ القدر سارے رمضان پاک کی سردار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر رات، ہر دن اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لیلۃ القدر کی رات بہت بڑی فضیلت اور مقام والی رات ہے، کیونکہ ان کی فضیلت اور مقام اسی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ شیخ محقق عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر عزیزی کے اندر آپ نے اس صورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں جو ہیں ملاحظہ فرمائی، جو بہت لمبی لمبی عمریں تھیں۔ آپ نے امت کی بھی عمریں ملاحظہ فرمائی تو بہت قلیل تھی۔ جو بالعموم کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 70 سال عمر ہے، تو کسی کی 50 سال عمر ہے، کوئی بیچارہ بچپن میں ہی چلا جاتا ہے، تو کوئی بڑھاپے کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں پہلی قوم کی بھی اور اپنی امت کی بھی جب عمریں سامنے رکھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی عبادتیں ریاضتیں بھی زیادہ، اور ان کی یعنی تلاوتیں، ان کی نمازیں بھی زیادہ، اور ان کا نیک عمل بھی زیادہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کی 60 سال عمر ہے، اس 60 سال عمر کے اندر بعض وقت اس کا کاروبار کے اندر گزر جاتا ہے، بعض وقت اس کا کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، بعض وقت اس کا فضولات کے اندر گزر جاتا ہے، بعض وقت اس کا سونے یعنی اٹھنے میں گزر جاتا ہے۔ لیکن تھوڑے سے وقت کے اندر وہ عبادت و ریاضت کرتے ہیں تو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غم کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب یہ غم کے اثرات نمودار ہوئے تو رب العالمین کی ذات مبارکہ یہ نہ دیکھ سکی کہ میرے محبوب کے چہرے مبارک پر غم آیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یعنی پوری سورت جو ہے شب قدر کے حوالے سے نازل فرما دی۔ تو میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوبہ پریشان نہ ہو، اگر وہ امتیں، وہ قومیں جن کی عمریں زیادہ ہیں، وہ سارا دن کام کرتے تھے، ساری راتیں عبادتوں اور ریاضتوں میں گزارتے تھے، لیکن محبوبہ یاد رکھ، جس وقت تیری امت کا ایک شخص کوئی بھی اگر شب قدر کی رات کو اٹھ کر 2 رکعت میری عبادت کر دے گا، میں خدا رب العالمین اس بندے کے نامہ اعمال میں 2 رکعت نماز نفل کا ثواب نہیں عطا کروں گا، بلکہ پورے 1000 مہینوں کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دوں گا۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثار آئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ یاد رکھو، میرے محبوب کے نالین پاک کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں ملی، جو آج لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں عطا ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، پڑھتے ہم 2 رکعت نماز نفل ہیں، لیکن قربان جاؤں میرے محبوب کے نالین پاک کے صدقے سے کہ اللہ رب العزت نے اس 2 راتوں کا صدقہ جو ہے، اس 2 رکعت نماز نفل کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت جو عطا فرما دی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام سمعون ہے، تو عزیزان گرامی اس کا حال کیا تھا؟ اس کی تقریباً اتنی زیادہ عمر، بہت زیادہ اس کی عمر، اور اس بندے کا عالم یہ تھا کہ اس کی عبادت اور ریاضت کا ذکر یہ تھا کہ وہ بندہ 1000 عبادت، وہ بندہ جو ہے اتنی زیادہ عبادت کرتا، سارا دن جو ہے جہاد کے لیے نکل جاتا،
شب قدر کی فضیلت، شب قدر کا مقام امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل فرماتے ہیں، ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان سے اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتنی بڑی فضیلت اور مقام ہے، اور ایسی راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسی راتوں کو ہمیں ایسے ہی نہیں گزار دینا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈو، اور وہ آخری عشرے میں یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک، 29 رمضان المبارک کو ڈھونڈو۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ بات عرض کرتا چلوں، شب قدر کے تعین کے بارے میں جو ہے بہت بڑا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ پورے سال میں دائر ہے، یعنی گھومتی رہتی ہے، کبھی رمضان المبارک میں آتی ہے، کبھی رمضان المبارک سے پہلے آتی ہے، کبھی کسی مہینے میں آتی ہے، اور کبھی غیر رمضان میں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ رمضان پاک میں ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ خاص ہے پھر اختلاف ہے کہ رمضان میں کون سی رات ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان پاک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کو کسی ایک ہی شب قدر ہوتی ہے۔ کسی نے یہ اختلاف کیا کہ سال کی 21 تاریخ کو آتی ہے، تو کسی نے کہا کہ اگلے سال کو 23 تاریخ کو آتی ہے، کسی نے کہا کہ اگلے سال کو 25 کو آتی ہے، ایسے ہی اس کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام دنوں میں پھرتی رہتی ہے، اس کو صحیح طور پر فقط وہی شخص جانتا ہے جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، یعنی اولیاء اللہ اپنے کشف سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، شیخ محقق عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی کچھ علامتیں جو ہیں بیان فرمائی ہیں کہ شب قدر کی کون سی علامت پائی جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں گی عزیزان گرامی، یہ رمضان المبارک کی جتنی طاق راتیں ہیں، اس طاق راتوں میں یعنی جاگنا جو ہے اس کا معمول بنا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر شب قدر جو ہے وہ مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، شیخ محقق فرماتے ہیں کہ امام شعرانی نے بھی اس کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض علامتیں بیان فرمائیں کہ یہ رات یعنی رات چمکدار اور صاف اور شفاف ہوگی۔ کیا ہوگی؟ رات چمکدار، صاف ہوگی، شفاف ہوگی۔ فرمایا نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، معتدل ہوگی، برابر ہوگی۔ یہ نہ گرم زیادہ رات ہوگی، نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوگی، نہ اس میں ہوا چلے گی، نہ ہی اس میں بادل گرجیں گے، نہ ہی اس میں بارش ہوگی، نہ ہی ستارے ٹوٹیں گے جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ اور اس رات کو صبح آفتاب بغیر شعاعیں کے طلوع ہوگا، بغیر شعاعیں کے صبح کے وقت بغیر شعاعیں جو ہے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا۔ بعد نے کہا ہے کہ شب قدر میں سمندر اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، انسانوں اور جنوں کے سوا تمام چیزیں سجدے میں گر جاتی ہیں، مگر ان امور کا کشف یعنی صاحب کشف کا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے یہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں، اس علامتوں کو ڈھونڈو۔ اور میں تمہیں ایک ادنا سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، تو عزیزان گرامی، کیونکہ علماء کرام اور فقہاء کرام نے جو ہمیں بات بتائی ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں آتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کو آتی ہے، تو عزیزان گرامی ہمیں آخری عشرے کی ہر رات کو جاگنا چاہیے۔ ہر رات کو جاگنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی غلط فضولات کے اندر مبتلا ہو جائیں، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، صلاۃ و تسبیح کا الگ الگ سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، بہت ساری ایسی روایات ہیں جو شب قدر کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں کہ زیادہ جس کا اس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے
27 رمضان المبارک کو یعنی 27ویں رات کو جو ہے شب قدر کا ملنے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے ہر طاق رات میں جاگنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے روایت فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے خبر دیں کہ اگر میں جان لوں کہ شب قدر کون سی رات ہے تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ فرمایا تو یہ دعا مانگنا، مولا تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو عزیزان گرامی اس رات کو بخشش کی طلب کرنی چاہیے، اس رات میں مغفرت کی طلب کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس رات میں کون کون سی نوافل اور عبادتیں کرنی چاہیے۔ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر ایک دفعہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ رب العزت موت کے سکرات سے آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے معمون اور محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں، سلام کے بعد 7 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا برسنی شروع ہو جائے گی۔ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔